بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست رؤوف حسن صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں اور ساتھ میں پرنسپل اسپوکس پرسن بھی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر، ویری گریشیس آف یو. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، وہ کچھ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ میں پچھلے کوئی تقریباً 3 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا. بیرسٹر ظفر لگے ہوئے تھے سر. آئی تھنک ہی واز ڈوئنگ اے ویری امپریسو جاب. اچھا. لیکن کچھ آپ نے صحیح کہا کہ سوالات اٹھے ہیں، لیکن اگر آپ کو مومنٹس نوٹس کے اوپر کہا جائے کہ جی آپ کیس پریزنٹ کریں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ ڈاکیومنٹس پریزنٹ کریں، اور آپ کے پاس اتنا بھی آپ کو ٹائم نہ دیا جائے کہ آپ سارے ڈاکیومنٹس، اپنا مٹیریل، اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، تو شاید یہ تاثر گزرے. لیکن چونکہ میں آگاہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اندر سے، تو یقین جانیے کہ یہ کوئی انکمپیٹنٹ ہماری ٹیم نہیں ہے، لیکن جن حالات میں سے کام لیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں، وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے اپنی زندگی. نہیں، ایک جسٹس صاحبہ نے، جسٹس مسرت شاید، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو بھی ڈاکومنٹس ہم مانگتے ہیں پی ٹی آئی سے وہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کیوں کر ہے؟ آپ کی ٹیم نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ یہی سر پرسوں رات کو وہ سارا کیس موو کیا اے سی پی نے سر، پرسوں لیٹ ایوننگ میں، اور ہمارا خیال تھا کہ جی شاید یہ ویکینڈ کے بعد لگے، سارا کچھ لگے، تو اسی رات کو انہوں نے کہا جی کہ صبح آ جائیے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کیس تیار کرنے کے لیے وقت تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے ہمیشہ ایک جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز میں اپنا فیتھ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، اور آج بھی ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اچھا، اس سے آپ میرا خیال ہے کچھ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. سو although we continue to repose our faith in the institutions, I think we don't expect much. اچھا، یہ بتائیے کہ تحریک انصاف نظریاتی کیا چیز ہے جی؟ یہ نظریاتی جو تھی سر، یہ کوئی 2-4 لوگ تھے جنہوں نے کافی عرصہ پہلے پارٹی کی لیڈرشپ سے اختلافات کی وجہ سے ایک اپنا علیحدہ فیکشن بنایا تھا. پھر انہوں نے بعد لوگ، کوئی آپ کو نام یاد ہے؟ جی مجھے نام نہیں یاد ان کے، آئی ایم سوری، بٹ وہ انہوں نے پھر وہ بعد میں اپنی پارٹی رجسٹر کروا لی. اس پارٹی کا کوئی صدر کوئی ہے؟ اٹس اے نان پارٹی کائنڈ آف تھنگ سر، لیکن انہوں نے رجسٹر کروا لی تھی پارٹی. 171 پارٹیز ہیں سر. نہیں تو پھر اس پہ بھی اعتراض نہیں اٹھیں گے کہ اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کو بھی ڈی لسٹ کہیں نہ کر دیا جائے؟ سر ہمیں ہر قسم کے اعتراضات کی توقع ہے، وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں. جہاں پی ٹی آئی کا سوال آتا ہے تو ای سی پی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اعتراضات اٹھا کے لاتی ہے. اس سے پہلے 12 پارٹیوں کو ڈی لسٹ کیا. سر ان پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے سر پورے ملک میں. آپ کمپیریزن جو انیکٹ کر رہے ہیں تو وہ نہیں، تو یہی آرگومنٹ پھر تحریک انصاف نظریاتی کے بارے میں دیا جا سکتا ہے. مگر وہ تو بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے کہ نہیں. میرا فیصلہ ہو گیا. آپ کا ایک ٹویٹ میں کسی کا دیکھ رہا تھا، حشوانی صاحب کا شاید، کہ جی جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ بھی اس ٹکٹ سے پی ٹی آئی آفیشیل کے اوپر میں نے کرتا ہوں چونکہ، تو اس کے اوپر ابھی میں نے نہیں انسٹرکشنز دی کہ وہ اس کے اوپر یہ پوسٹ کیا جائے. تو پارٹی کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے جب آئے گا تو اس وقت ہم کریں گے. کیونکہ جو حشوانی صاحب کا ایکس پہ جو پوسٹ تھی اس میں تو یہی کہا گیا کہ جی تمام جو تو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اب اس پارٹی کے ٹکٹ سے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. جی میں نے دیکھی تھی وہ ٹویٹ. میں جب آ رہا تھا تو میں نے اس کو پلان بی کہا جا رہا ہے. پی ٹی آئی پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے سر. وہ تو فن ہوگا، دیکھتے ہیں سر. انڈیپینڈنس کو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں نا سر. اچھا، اگر ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کسی پارٹی کا پلیٹ فارم انہی وجوہات کی بنا پر جس کی نشاندہی آپ نے ابھی کی ہے کہ ان کو بھی ڈی لسٹ کر دیا جائے گا، ان کو بھی آبجیکشنز جو ہیں وہ اٹھا دی جائیں گی، تو شاید ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں. انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرنے میں ایڈوانٹیج ہے اور ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں گے اور اپنی الیکشن سمبل کے بغیر فائٹ کریں گے، تو 223 ریزروڈ سیٹس ہیں سر پاکستان میں پارلیمنٹ میں، مختلف 4 پروونشل اینڈ 1 فیڈرل.
अपन, तो وہ 223 سیٹوں کے اوپر ہمارا حق نہیں ہو رہتا, پھر اس پارٹی کا حق نہیں رہتا جس کے پاس الیکشن سے بن رہا ہو. سو اسٹیٹ اوے وی آر -223 سیٹس, تو وہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ادروائز ہماری جو پریفرڈ آپشن ہوتی وہ انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرنا ہی ہوتی, کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, کمیٹڈ لوگ ہیں, وی ٹرسٹ دیم, سو ہم ان کو سپورٹ کرتے. ابھی بھی کریڈیبل آپشن موجود ہے سر کہ ہم کسی پارٹی کا پلیٹ فارم یوز کرنے کی بجائے ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں, یا پھر یہ کہ دونوں ہم اکٹھے کر لیں. کچھ لوگوں کو ہم انڈیپینڈنس, جو ہمارے بہت ریلائبل لوگ ہیں, ان کو ہم انڈیپینڈنس کے طور پہ سپورٹ کریں, اور کہیں اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر پارٹی کسی اور پارٹی کا پلیٹ فارم. تو آپ کے خیال میں جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا ہے؟ یہ اب یہ بھی تماشا ہی بن گیا سر. لیول پلینگ فیلڈ لیے سر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اسپیس ہی کوئی نہیں دے رہے سر, کسی قسم کی اسپیس. دیکھیے ہمارے بندوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل لائلٹیز بدلی جا رہی ہیں سر, ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی. ہمارے ورکرز کنونشنز ہم نے کیا, آپ نے دیکھا وہ ڈسمینٹل کر دیتے ہیں, ان کو نہیں کرتے ہیں, جو وہاں جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے. ابھی نامینیشن پیپرز کے اوپر وہ ابھی آپ کے لیٹسٹ جو کام کیا ہوا ہے سر, کہ ابھی وہ جا رہے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرانے, پھر دوبارہ سے وہ چھینا چپٹی ہو رہی ہے سر, ان کو پکڑنے نہیں جا رہے. یہ بھی تو آپ اپریشیٹ کریں نا کہ الیکشن کمیشن نے ٹائمنگ بڑھا دی ہے, آج 4-5 کے بجائے 7 بجے تک کر دیا آپ کو. سر میرا خیال ہے کہ ہم اور آپ مل کے سر ایک ریزولوشن آف اپریسیشن جو ہے پاس کرے سر الیکشن کمیشن کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک لسٹ آپ کو دوں گا جو انہوں نے گند کیا ہوا ہے سر, وہ بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا, اگر اتنے مسائل ہیں تو آپ ایک پارٹی اپنا ایک پوائنٹ کیوں نہیں بناتی کہ جی چلیے اتنے ہمارے پاس اتنے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں, اتنی ہرڈلز ہیں, امپیڈیمنٹس ہیں, تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں الیکشنز کا, جس طرح بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے کیا, خالدہ ضیاء صاحبہ نے, ایک میک یور پوائنٹ اینڈ بائیکاٹ دی الیکشنز. وائی ڈونٹ یو گو ڈاؤن دیٹ روٹ؟ ہماری تھنکنگ ذرا ڈفرینٹ ہے سر. ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی چینج کے لیے میدان میں آتی ہے تو اس کو میدان میں رہنا پڑتا ہے, اس کو میدان چھوڑنا نہیں پڑتا, چھوڑ نہیں سکتا وہ. یہ ہماری بڑی اسٹرانگ تھنکنگ ہے. خان صاحب کی بھی یہ تھنکنگ ہے, ہم لوگوں کی بھی یہ تھنکنگ ہے, دیٹ وی ہیو ٹو اسٹے ان دی ارینا, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ ویکنٹ فار ادرس. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے سر, ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کیا کیا جبر اور ظلم ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, وہ برداشت کیا انہوں نے, کر رہے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ. لیکن اگر ہم میدان چھوڑ دیں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے سر. کیا ہوگا, 5 سال تک یہ حکومت رہے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جس کانٹریکٹ کے تحت یہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ کانٹریکٹ چلے گا ان کا. تو ہمیں میدان میں رہنا ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی سی بھی اگر اسپیس مل گئی نا, 10% اسپیس بھی اگر مل گئی نا سر, ول اسپرنگ اے سرپرائز. نہیں تو مطلب یہی ہوا کہ 10% اگر لیٹس سے فیصد آپ کو سیٹیں مل جاتی ہیں, اسپیس میں میں کہہ رہا ہوں اسپیس. اچھا, اگر 1-2 سیٹیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں پارلیمنٹ میں, خدا میں چلا جاتا ہوں, زیادہ ملے میں چلا جاتا ہوں. نہیں, آپ جس طرح فرما رہے ہیں نا کہ حالات بہت مطلب آپ کے فیور میں نہیں ہیں اس وقت, تو میں تو پھر یہی انفر کر سکتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ کی پریزنس اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ چاہتے ہیں, آپ کی پارٹی چاہتی ہے. بہت سیاہ ہے یہ رات, لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے. ماشاءاللہ. اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے. سر یہاں رہیں گے, لڑیں گے تو یہ سیاہ رات جو ہے یہ روشنی بنے گی سر. یہ 2-4 سیٹوں کی بات نہیں سر, ہم الیکشن جیتنے کی بات کر رہے ہیں, اور عام میجورٹی سے نہیں, ہم 2/3 میجورٹی اور زیادہ سے الیکشن جیتیں گے سر. یہ میری کنوکشن ہے. میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں جاتا ہوں, آپ کو بھی کل سنڈے ہے, چلیے میرے ساتھ, لیٹس گیٹ انٹو اے کار, ٹیل می کس طرف چلنا ہے, چل پڑتے ہیں. 50, 60, 70, 100 کلومیٹر سے کہیں جائیں گے نا سر, 5 منٹ 10 منٹ وہاں کھڑے ہوں گے, چہل قدمی کریں گے تو 20, 25, 30, 40, 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ٹاک ٹو دیم. تو یو آر کنونسڈ کہ ٹوٹلی کنونسڈ ان حالات میں بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اس ماحول میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو گیٹ 2/3 میجورٹی. اگر ہم الیکشن ڈے کے اوپر ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سر, صرف یہ ود اور وداؤٹ سمبل, کسی اور پلیٹ فارم سے یا انڈیپینڈنس کو سپورٹ کرتے ہوئے سر, ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا سر. یہ میری کنوکشن ہے. میں چونکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. یہ ویو ہے. خان صاحب آپ ایک لیڈر نہیں رہے سر, میں ایسی کو بات کرنا نہیں چاہتا فرینکلی, ایک ویو ہے. اور یہ ایک تو ان کی اپنی کچھ سے کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ ان کی ہیں فیکلٹیز ہیں, لیکن جو یہ سپریشن کا رین انہوں نے انلیش کیا نا سر,
یہ اس کی وجہ سے ایک جو لوگوں کا ریئیکشن ہے سر. لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز اگر ایک وجہ بنتی ہیں آپ کو سمبل نہ دینے کی، تو اس پہ آپ کو کیوں اتنا اعتراض ہے؟ یہ تو ایک جائز چیز ہے نا، انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک ہونے چاہیے تھے. آپ نے چمکنی میں، وہ پشاور میں ایک چھوٹی سی جگہ میں، میرا تعلق چونکہ پشاور سے ہے، میں چمکنی جاتا بھی رہا ہوں اور جاتا رہتا بھی ہوں، تو وہاں پہ پورے آپ نے پی ٹی آئی کے الیکشنز وہاں پہ کروا دی. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سر میں وہ خط و کتابت آئی وش آئی ہیڈ براٹ دیٹ کاپی. آپ پھر مجھے بھی شاید بلیم کریں کہ جی میں اچھی طرح پریزنٹیشن نہیں کر پاتا، تو وہ لوگ بھی ریکارڈ ہے پورا پڑا ہوا. سر ہم نے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو لکھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، نہیں پرووائڈ کی گئی. سر ہم نے راولپنڈی کی ایڈمنسٹریشن کو لکھا سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، نہیں پرووائڈ کی گئی. ہم نے اور بھی 2-3 جگہ کوشش کی. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. الیکشن کمیشن نے لیٹرز لکھے آگے سب کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، نہیں پرووائڈ کی جائے. اٹ از اونلی دی کے پی ایڈمنسٹریشن، پشاور کی ایڈمنسٹریشن، جنہوں نے ہمیں فارملی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور اس لیے ہم نے پشاور میں الیکشن کروایا. سر ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی سر یہاں سے چل کے وہاں جاتے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پینل ایک پینل کے اوپر ہے. سر مجھے یہ پورا الیکشن کمیشن کو میرا چیلنج ہے کہ میں ریکارڈ اپنا جھانک لے پچھلے 30 سال کا، 40 سال کا، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن مجھے نکال کے بتا دے جو سنگل پینل الیکشن نہیں تھا. میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو. خان صاحب کے خلاف بات آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہی ہے. الیکشن خان صاحب کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا سر، اور باقاعدہ اناؤنس کیا گیا تھا، سارا کچھ تھا، ہر چیز جو تھی. آپ موجود تھے؟ میں بالکل ادھر پشاور میں موجود نہیں تھا سر. میں یہاں سینٹرل آفس جو ہے ہمارا سیکریٹریٹ ہے وہاں مینیج کر رہا تھا. تو وہاں سے پشاور تو صرف ایک دن گئے ہیں نا یہ لوگ. وہ بھی ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں سر کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کنڈکٹ ہوئے، سب فوٹیجز موجود ہیں. جب ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تو محترم عالی کرام چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں جی کہ ہم فوٹیج نہیں دیکھیں گے. ان کا کیا عذر تھا؟ کوئی کیا عذر تھا؟ کیا کس وجہ سے؟ سر وہ تو ان سے پوچھے سر، ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتے سر. وہ میں لکھا بھی ہے، میں نے لکھا بھی ہے. دیکھیے سر جج جو ہے سر وہ بولتا نہیں ہے کورٹ میں وکیل بولتا ہے سر. لیکن جج صاحب دیکھیں سر کوشچن کریں نا سر، بحث نہ کریں نا. اور جج صاحب جو ہیں وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتے ہیں. ججمنٹ ان کی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ وہ لے کے آتے ہیں، وہاں سبسٹنس ڈالیں. جب ججمنٹس تو ان کی کھوکھلی ہوتی ہیں، بولتے وہ ہر وقت ہے، وکیل کو نہیں بولتے، بے عزتی کرتے ہیں، ہیومیلیٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ کے آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے انہی چیف جسٹس صاحب کی ایک ججمنٹ کو بڑا سراہا ہے، ان کے ایک شارٹ آرڈر کو، جس کا وہ حوالہ بھی دے رہے تھے. میں پوچھوں گا بیرسٹر ظفر سے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے سر، کورٹ میں کھڑا ہوا ہے. اچھا چلیے اچھا میں یہ بھی ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی از ناؤ پوائز ٹو انشاءاللہ گیٹ 2/3 میجورٹی، تو اگر آپ جیت جاتے ہیں، لوگ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ ایک ہی ہے سر، خان صاحب. لیکن وہ تو اس وقت وہ جو somebody may be a temporary sort of incumbent till Khan صاحب gets out. وہ ٹیمپرری انکمبنٹ کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ پارٹی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی سر. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو جو چیئرمین ہے اس کا ہی رائٹ بنتا ہے سر، لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی لیکن اس کے لیے انٹرا الیکشن جو ہے، اسی الیکشن کمیشن کا جو ہے ماننا بھی ضروری ہے ان الیکشنز کو نا، اور سپریم کورٹ کا ایٹ لیسٹ جو فیصلہ. پارٹی نامینیشن جو ہوتی ہے کسی پرائم منسٹر کے لیے تو اس کے کوئی الیکشن نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سر، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوا کہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ اگر خان صاحب نہیں ہو سکتے تو کون ہوگا؟ سر ہمارے ذہنوں میں ایسی چیز کوئی آتی نہیں ہے سر. خان صاحب کے علاوہ سر کہ پرائم منسٹر کوئی اور بن سکتا ہے. ون مین پارٹی نہیں ہوگی پھر آپ لوگوں؟ ون مین پارٹی نہیں ہے سر. آپ آئیے کبھی ہماری میٹنگز اٹینڈ کیجیے. نہیں، آپ کے پاس اگر اور کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جیسے میں نے یہ نہیں کہا کہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے سر، بہت سے کینڈیڈیٹس بڈنگ کینڈیڈیٹس ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ پریپیئر ہوئی ہے اور بھی تیار ہو رہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور کے اوپر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سر اس انسان کی ذات کے ساتھ، تو سوچ نہیں سکتا نا انسان کے کسی اور کو بھی پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھے گا ان کی زندگی کے دوران. تو وہ لیکن کرنا پڑے گا. ریالٹی آف لائف جو ایسی چیز ہے جس کو فیس کرنا پڑتا ہے سر. اگر ہمارا ان کے اوپر جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈڈ ہے بٹ کوشڈ نہیں ہے، تو کوشمنٹ کے لیے ہم نے موو کیا ہوا ہے. جو چیف جسٹس جو ہے ہمارے ماشاء اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ میرا خیال 4 مہینے سے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو مطلب یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ زیادہ سوٹ کرتی ہے؟ ہمیں ہر انسٹیٹیوشن، ہر ہائی کورٹ یا چیف سپریم کورٹ سوٹ کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی
اگر ایک بڑی پیٹنٹ قسم کی پریجوڈسز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوں تو پھر تکلیف دہ مقام ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے جیسے الیکشن کروایا ہے 20 دن میں, انہوں نے ہمیں 20 days دیے تھے سر 20 دن میں الیکشن کروانا ہے. مجھے بتائیے ہم اور کتنا الیبریٹ. میں آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کروا دیے کہ آپ کروائے ہوئے ہیں, ان کو ریجیکٹ کر دیا. ہمیں الیکشن کروائے ہوئے ہیں باقاعدہ, انہی کو ریجیکٹ کیا, ان کو ریجیکٹ کر دیجیے کہ آپ نے یہ کانسٹیٹیوشن میں چینج کی تھی, آپ نے پچھلے کانسٹیٹیوشن کی بیسس کے اوپر کیوں کرائے ہیں, آپ نے نئے کے اوپر کیوں نہیں کرائے. فلمزی آبجیکشنز کی بیسس کے اوپر ہمارے اچھے بھلے الیکشنز کروائے ہوئے ان کو کرے. یہ پاکستان کی الیکٹورل تاریخ میں پہلا مقام ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے سر. اور ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ آئی واز دی الیکشن کمشنر آف پی ٹی آئی اس وقت, اور میں نے ایز سیکرٹری آف دی الیکشن کمیشن میں نے وہ کنڈکٹ کیے تھے الیکشنز, دی اونلی جینوئن انٹرا پارٹی الیکشن ویئر وی وینٹ ڈاؤن ٹو دا یو سی لیول. اس میں 1.5 سال لگا تھا سر. وہ یہ پی ٹی آئی کی تاریخ وہ ہے, لیکن کوئی یہاں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اور کیوں ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے, اس کی بھی ایک کہانی ہے. کبھی وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آؤں گا گھر آپ کے, تو سر آپ کو بیان کر دوں گا کہ کیوں نہیں ہم کر سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ملک میں جو لوگ, سب لوگ, ہم بھی انکلوڈنگ اس, ہم بھی اس میں گلٹی ہیں. وہ سلیکشن کروانے کے بعد ہم نے بھی وہ پروسیس ڈسکنٹینیو کر دیا. سو وی ایکولی گلٹی. جمہوریت کے ہم دائی ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیے جو کہ خود بذات خود جمہوریت کی پیداوار ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ اور تو کوئی پارٹی نظر نہیں آتی. اٹ کمز دا کلوزسٹ ٹو دیٹ. بالکل صحیح ہے سر. یا پھر ہم نے جو الیکشن کروایا تھا وہ دیٹ واز بائی فار دا بیسٹ, لیکن ہم انفارچونیٹلی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں بیان کر دوں گا کسی وقت بیٹھ کے. لیکن خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ اس الیکشن کے بعد ہم نے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ. تو وہ ہم الیکشن ویسے کریں. باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سر الیکشن ویسے ہی کرواتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس دفعہ کروائے. وائی از اٹ کہ جی ان سب کے تو ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب تک الیکشن پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جب تک قابل قبول نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو وہ بلے کا سمبل نہیں مل سکتا. اس میں کوئی لنک ہے آپ اس میں؟ دیکھیے ایک تو اب ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. کل حامد خان صاحب نے کہا کہ جو اسٹیچوٹری باڈی ہوتی ہے سر, جو اسٹیچوٹری باڈی ہوتی ہے وچ از فارمڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, یہ اپیل نہیں کر سکتی. اس کے پاس رائٹ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں ہے اپیل کرنے کا. وہ بھی ایک وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. کل انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں یہ پوائنٹ ریز کیا. اور دوسری بات ہے کہ سمبل لینے کا حق تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے, اگر انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ایک سمبل سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں ہے سر, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہی تو پریجوڈسز کی بات جو میں کرتا ہوں تو یہی کرتا ہوں نا سر. یہ تو میں ان کے ساتھ تھوڑا بہت ڈیل بھی کر چکا ہوں. وین آئی واز ان دا گورنمنٹ اس وقت بھی یہ ایک ایجنڈا کے اوپر مطلب چلے ہوئے تھے. مطلب میں ان کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا سر. اچھا, ایک اور بڑی جو ہمارا حلقہ احباب ہے, یا ہم اخبارات دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ہم بھی عام لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے پوچھتے بھی ہیں. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی, جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تیار ہوتی ہے اور بھی لوگ کھڑے ہیں, لیکن ایسا کیوں کر ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے پی ٹی آئی میں, جنہوں نے پی ٹی آئی کو کی بنیادیں رکھی خان صاحب کے ساتھ مل کر؟ ایسا کیوں ہے کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں؟ جیسے جنہوں نے بنیادیں رکھی سر وہ تو 7 لوگ تھے صرف سر. ٹھیک, وہ اس میں سے کتنے فوت ہو گئے سر؟ ایک نعیم الحق صاحب فوت ہو گئے سر, ان کو میں موجود ہوں سر یہاں بیٹھا ہوا. بابر صاحب جو ہیں وہ, اس کے لیے میرے پاس ایک کتاب پوری پڑھی ہوئی ہے, میں آپ کو پڑھا دوں گا کہ اس شخص نے پارٹی کے لیے کیا کیا, جس نے اب یہ ساری موو وغیرہ کی ہوئی ہے. آج آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ایکس میں دیکھ رہا تھا, وہ ڈاکومنٹ ان کی ایکسپلشن دکھایا, میں نے ان کو دکھایا, میرے پاس نکل آیا تھا, میرے پاس پڑا ہوا تھا پرانا وقت میں, تو اس میں نکل آیا, وہ لیٹر بھی نکل آیا. تو باقی موجود ہیں سر, کوئی ایس سچ بات نہیں ہوئی جو ہم سے. اب چونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2011-12 میں جب یہ پارٹی نے ٹیک آف کیا ہے ود دیٹ میٹنگ ان لاہور سر, لاہور الیکشن اکتوبر, اس کے بعد ہم نے فلڈ گیٹس کھول دیے تھے پارٹی کے. فلڈ گیٹس کھولے تھے کہ جی جو بھی بندہ آنا چاہے وہ الیکٹیبلز نہیں سر, وہ الیکٹیبلز اس وقت نہیں تھی, تھنکنگ نہیں تھی. تو خان صاحب کے ساتھ میری اس مسئلے کے اوپر بسا اوقات بات ہوئی تھی. آئی واز ون آف دی اپوننٹس. میں نے کہا تھا جی کہ فلڈ گیٹس کھولیں, کہتے تھے یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. میں نے کہا تھا جی فلڈ گیٹس کھولیں, آنے دیں, لیکن ان کو کوئی عہدہ نہ دیں, ان کو عہدہ ارن کرنا چاہیے. وہاں جو ٹیکٹیکل غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جی نمبر 1 یہ ان کو آنے دیا گیا, چلے وہ لیسر مسٹیک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو سینئر پارٹی کے عہدے بھی دے دیے گئے. تو پارٹی ورچولی اوور نائٹ یا لیٹس سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ان کے ہاتھ میں چلی گئی. یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں کیم ٹو بی نون ایز دی الیکٹیبلز.
اور ان کی کوئی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ ان کی پولیٹیکل کیریئرز کے اوپر نظر دوڑا لیں تو ان کو میں ریٹس کہتا ہوں. سر وہ ریٹس ایکچولی when they jump the ship, you know, they jump to their political death. بٹ یہ نہیں کرتے نا because they keep coming up, you know, because they have pelf, they have power, they have influence. اور اس ساری بیسس کے اوپر یہ اپنا مقام پھر پالیٹکس میں بنا لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ, PMLN کے ساتھ, PTI کے ساتھ, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بنا لیتے ہیں. تو وہ یہ لوگ ہیں, وہی لوگ جو کہ پالے ہم نے, ان کو لک آفٹر کیا, گورنمنٹ میں آئے, ان کو منسٹریز ملی, سارا کچھ, وہاں بھی انہوں نے پرفارم نہ کرنے کے بعد جب پہلا ہلا ہوا تو دے بیکیم دا ریٹس. تو یہ حقیقت ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ میں پوری ایک ہے لمبی کہانی ہے لیکن میں نے آپ کو چند الفاظ میں بیان کر دی. وہ ایک ہماری ٹیکٹیکل مسٹیک تھی. ہمیں اس وقت اپنی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان ریٹروسپیکٹ اگر آپ بتائیں کون کون سی مسٹیکس ہوئیں بنیادی طور پہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اور پی ٹی آئی ان گورنمنٹ. دیکھیے سر, ایز اے پارٹی تو میں نے آپ کو بتا دیا سر. جو پارٹی کے جو آئیڈیولوجیکل جو روٹ مورنگس تھی نا, جو روٹس تھے, وہ ویکن ہوئے تھے سر اس وقت. آج پارٹی جو ہے ان لوگوں کے نکلنے کے بعد, آج پارٹی ان لوگوں کے نکلنے کے بعد دوبارہ اپنا جو فاصلہ ہے وہ اپنی آئیڈیولوجیکل بیس کی طرف طے کر رہی ہے. اور آج جو پارٹی کی تھنکنگ ہے وہ اس پارٹی کی تھنکنگ سے بہت زیادہ سالڈ ہے جو کہ انفارچونیٹلی 2011 کے بعد ہو گئی تھی. سو ایک پارٹی کے طور کے اوپر غلطی کی, اور لیکن اب یہ ہے کہ ہم اس سے نکل رہے ہیں. گورنمنٹ میں جو پرابلم ہوا کہ جی جب یہ ٹی آر ایس ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی ٹکٹس جو تھی یا سیٹیں جو ماری گئیں, ٹیکنیکلی وہ ہماری سیٹیں ماری گئی تھی کیونکہ یہاں جو پاور ویلڈرز ہیں سر اصل میں انفارچونیٹلی وہ ایک وہ کہانی ہے اصل میں جو بیان کرنے والی جو ہے, لیکن ہم اس کو بیان نہیں کرتے بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہاں پاور ویلڈرز نہیں چاہتے تھے کہ ایک حکومت بنے ایسی جو کہ اسٹرانگ ہو. چونکہ ہم اس وقت اگر آپ کبھی اگر اس کی اگر آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ورچولی ایوری سیٹ واز گوئنگ ٹو پی ٹی آئی. تو وہاں ڈی آر ایس جاتا ہے اور ہمارے اپنے اندازے کے مطابق اور جو لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے اس کو آپریٹ کر رہے تھے, 35 to 40 سیٹس ہماری کم کی گئی. اور اس کی وجہ سے ہم اپنی تئیں حکومت نہ بنا سکے اور ہمیں سپورٹ کی ضرورت پڑی اینڈ دے کیم ان. پھر ایک ہمیں ایک ویک گورنمنٹ ہماری بنی. تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یا تو مجھے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی یا مجھے حکومت لے کے پھر مجھے ری الیکشن کال کر دینے چاہیے تھے اسی وقت. چلیے میں اس پہ بات کرتا ہوں, مجھے معافی چاہتا ہوں, ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رؤوف حسن صاحب, آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ میں کیا مسٹیکس, جو اگر چیزیں آپ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو شیئر کر سکیں. سر ہمارا جو ایک فاؤنڈیشنل پلر تھا سر ہماری گورنمنٹ کا, جس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے تھے, وہ تھا اکاؤنٹیبلٹی. سر ورچولی پہلے دن سے ہمارے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کو فرسٹریٹ کیا گیا سر. اس کے بعد وہ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا, نواز شریف کا جانا دیکھا ہوگا آپ نے, اس کی بیٹی کو بیل. تو حکومت میں تو آپ ہی تھے نا سر, ہم تھے نا, لیکن انٹرفیئرنس تو بہت زیادہ تھی. Then why didn't Khan صاحب resign at that point in time? Ultimately جو پرابلم ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا that the Prime Minister was not willing to just sit back and take it. لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہی تو ہوئی تھی. تو بہت بات کی بات نہیں سر, نہیں بہت پہلے ہو چکی تھی. اچھا میں تو اندر سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا نا سر, اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, بہت پہلے ہو چکی تھی, بہت پہلے ہو چکی تھی. اچھا چلیے اب اس کو آگے چلتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ پارٹی لیڈرشپ بھی تیار کرتی ہے, ایک گرومنگ کرتی ہے. بیرسٹر گوہر خان شریف النفس انسان, میں جانتا ہوں ان کو, لیکن ان کی جو ایسوسیشن ہے, افیلیشن پارٹی کے ساتھ بہت پرانی نہیں ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں رہے, یہاں پہ آئے, پھر آزاد امیدوار کے طور پہ شاید انتخابات لڑتے رہے. تو ان کو چیئرمین بنانے کا لوگوں کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ آپ کو بنا دیتے تو ہمیں کوئی پرابلم. خیر میں تو پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن کویسچن یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں پارٹی کے, جب میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں سر, جتنی اسموتھلی وہ پارٹی میں انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو, اور جتنی اسموتھلی پارٹی نے ان کو ایکسیپٹ کیا ایز دا چیئرمین, وہ میں شاید میں بھی توقع نہیں کر رہا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب کو چوز کرنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو ان کی اپنی پرسنل خاصیات, جو خصوصیات ہیں, جو جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے, بڑے قابل آدمی ہیں. نمبر 1 سر, بڑے از اے جینٹلمین اور ویری کمپیٹنٹ پرسن, تو یہ اپنی جگہ تھی. دوسری ایک اسٹریٹجک وجہ تھی سر کہ ہی از اے لائر. وکیل کو مجھے اور باقی لوگ جو ہمارے جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں سر, آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے وہ غائب ہو جاتے ہیں,
لیکن وکیلوں کو ہاتھ ڈالتے ہوئے جو حکومت ہے وہ بہت گھبراتی ہے، کیونکہ یہ ایک وہ کمیونٹی ہے جو کہ فائٹ بیک کرتی ہے، اور ان کی ایک اپنی جو ان کا ایک اپنا ایک ان کا فورس ہے. نہیں، وکیل تو حامد خان بھی تھے آپ کے ساتھ. نہیں، وہ سر عامر خان صاحب نے سر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر، انہوں نے ریفیوز کیا تھا. ان کو اچھا پہلے پروپوز کیا گیا تھا. بالکل اوکے. ہی ریفیوزڈ، میں موجود تھا وہاں. ہی ریفیوزڈ. تو یہ گور خان صاحب تھے، ان کو دیا. تو یہ بیرسٹر علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی پارٹی میں نئے تھے سر، اور اتنے تو پرانے ہی تھے گور صاحب سے. نہیں، گور صاحب زیادہ پرانے ہیں سر. بیرسٹر ظفر تو سوا سال پہلے آئے ہیں. اچھا. اس کے بعد ہم نے سینیٹر ان کو بنایا. سب سے زیادہ تو حامد خان صاحب تھے، اور ان کو آفر کیا تھا خان صاحب نے، بلکہ انسسٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے سر. اوکے. تو یہ دوسرا یہ کہ یہ ایک تو وہ بات تھی. دوسری اسٹریٹجک جو کمپوننٹ تھا وہ یہ تھا جی کہ وکلا کے اوپر گورنمنٹ ہاتھ ڈالتے ہوئے جو ہے وہ گھبرائے گی، اور ایکچولی وہ ہماری پرسیپشن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے. آج بھی گور صاحب جو ہیں تو آج تو ان کے گھر پہ آپ صرف کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں ان کے گھر پہ کچھ. اب وہ انٹیمیڈیشن ہے سر. انہوں نے سامان لینا تھا، پارٹی کے بارے میں جو ڈیٹا تھا وہ انہوں نے چوری کرنا تھا، وہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر توڑا ہے، انہوں نے اس کے بچوں کو مارا ہے، اس کے بچے کو، اس کے بھتیجے کو، ان کی وائف کو مس ہینڈل کیا سر. میں نے ہینڈل کیا اس کو سر، نوکروں کو کیا. تو یہ تو وہ کالے نقاب اوڑے، لوگوں نے یہ کالے نقاب اوڑے وہ لوگ آئے ہیں، ویگوس میں آئے ہیں، اور وہ یہ ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے نا ریاست کا. تو ریاست ایک خوف کا عنصر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مطلب میرے لیے ایک ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری سر، میرے لیے مقام شرم ہے سر ایک، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر. اسٹریٹجک تھنکنگ کی آپ نے بات کی، تو کوئی وکیل آپ کو پنجاب سے نہیں ملا؟ کیونکہ پنجاب وڈ بی دا بیٹر گراؤنڈ، isn't it؟ سر حامد خان صاحب وکیل پنجاب سے ہی ہیں. نہیں، تو اس کے بعد کوئی اور پنجاب سے نہیں ملا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا. جس کے سلمان اکرم راجہ صاحب تو ہماری پارٹی جوائن نہیں کیا تھا انہوں نے بھی، اس کو پارٹی کے ممبر نہیں تھے سر. تو ان کو اتنی جلدی ٹکٹ کس طرح مل گیا؟ his ability sir, his caliber, his ability, it's but he was outstanding. also مطلب ایز اے لائر، وہ پروفیشنل، ایز اے پروفیشنل تو وہ کسی بندے کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2017-18 میں وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی بالکل کرتے تھے. نہیں اگر ہمارے ایک دم کس طرح یہ سلمان اکرم، شاید ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس کی بنیاد پر ان کو دے دیا گیا. کسی ایک ویڈیو کی بنیاد کے اوپر نہیں، ایک انسان کا کیلیبر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو الٹیمیٹلی شو کیلیبر تو ڈیفینیٹلی ہے. تو ہم نے ایک اچھے لوگوں کو چنا ہے سر، بہت اچھے لوگ. کیلیبر تو آپ کا بھی ماشاءاللہ. سر جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا کام ہے سر. آپ اس میں خوش ہیں؟ ہیپی سر. آئی ایم ویری ہیپی. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دی نیکسٹ نیشنل اسمبلی؟ میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں سر پالیٹکس کرنے کا سر. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سر، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ جوڑ توڑ نہیں کر سکتا، میں منہ پہ سیدھی بات کرتا ہوں سر. تو میرے لیے نیشنل اسمبلی، تو ہمیں ایسے نیشنل اسمبلی میں اس قسم کے لوگ چاہیے نا جو صحیح بات کریں، ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ. سر میں تو الیکشن کے پروسیس سے نہیں گزر سکوں گا، میں جا کے ان لوگوں کو جھوٹ نہیں بول سکتا سر. میرا بڑا مشکل کام ہے، میں سچ بولنے والا بندہ ہوں. ہمارے جیسے لوگوں کے سر ابھی مقام نہیں ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ مستقبل قریب میں ہم جیسے لوگوں کا ایک ریلیونس بن جائے سر. لیکن آئی ایم ویری ہیپی ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ سر. اینڈ خان صاحب آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ ہی ٹرسٹس می. جب بھی کبھی کوئی موقع ملتا ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ یہ کر دو، یہ کر دو، ہم کر دیتے ہیں سر. سو ون آف دوز پیپل، آئی ڈونٹ ڈیمانڈ اینی تھنگ، آئی آلویز وانٹ ٹو گیو. کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ انسان کر سکے، بیکاز وی آر آل کنٹریبیوٹنگ ٹو ٹرننگ دس کنٹری اراؤنڈ سر. مسئلہ ہمارے ملک کا بن چکا ہوا ہے سر. اس وقت جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سر. میں کسی ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، گوہر کا گھر کے اوپر اٹیک ہو گیا، یا اس طرح کے اور مسائل جو ہیں اس وقت معاشرہ دیکھ رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر سر. ہم اس کے لیے تو ملک نہیں بنا تھا نا سر. اس کو ختم کرنا ہے. ایک لڑائی کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے سر، ایک الیکشن کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے. ہم نے لیٹر جو پاتا ہے وہ چنا ہے جمہوریت کا. آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ آرگیومنٹ بھی ہے میرا کہ جی آپ کیوں نہیں بائیک آؤٹ کرتے. ہم ارینا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم موجود رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کر بھی دیں گے تو آپ ارینا میں تو موجود ہی ہوں گے. اس ملک میں تو آپ کو اس سوشل میڈیا پہ آپ رہیں گے، اس ملک میں آپ ریلیز بھی کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی کون کرنے دے رہا ہے سر ہمیں ریلیز؟ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا سر. بالکل آؤٹ. آئی تھنک دا بیسٹ پاتھ از واٹ وی ہیو چوزن. آئی مین پروز اینڈ کونس رکھ کے سر. آئی تھنک آپ ایکٹیو پالیٹکس میں رہیں. اگر آپ گراؤنڈ ارینا میں رہیں گے تو آپ ریلیونٹ رہیں گے. باہر نکلیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن پارٹیوں نے بائیک آؤٹ کیا باہر نکل گئی، باہر نکل گئی. بہت نقصان سیاسی اعتبار سے انہوں نے اٹھایا. ہمیں ہوا ہے سر. آپ نے بھی ایک بائیک آؤٹ کیا. اچھا یہ مجھے بتا سر، تھوڑا سا آپ کے امیدواروں پہ آ جاتے ہیں. ایک لوگوں کو یہ بھی حیرت ہوئی کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیوں اتنا؟ کیونکہ آج انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی ہے اور دبے دبے الفاظ میں
نے اداسی بھی کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آخری دم تک خان صاحب کے ساتھ اپنی دوستی نبھاؤں گا. آئی وش کہ آئی پرے کہ وہ نبھا سکے سر، لیکن میری کنٹینشن ڈفرینٹ ہے سر. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ہمیں لاسٹ ٹائم کھڑا نہ کر کے غلطی کی تھی سر. اوکے. کیا سر؟ ہماری اپنی بڑی ورک فورس ہے سر، بڑے اسپائرنٹس ہیں، بہت لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اور خاص کر پچھلے 2 سال میں جو لوگوں نے سفر کیا پارٹی کے لیے سر، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا سر. وہ لوگ جو ہیں وہ مانگ نہیں رہے ہم سے، لیکن پارٹی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے سر کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور ان سے لوگوں کو آگے لایا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جس میں کیلیبر بھی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کمٹمنٹ ہے. ہماری 2 بیسک چیزیں ہیں جو مجھے کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا آپ کی پری کنڈیشنس کیا ہیں پارٹی کے ٹکٹ کے لیے، تو میں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہماری پرسنل انٹیگریٹی از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ میرے نزدیک بھی اور خان صاحب کے لیے بھی. دوسری لائلٹی ٹو دا پارٹی ہے. وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لڑتا ہے، سفر کرتا ہے سر، اس کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا سر. اور ان دونوں کنسٹیٹوئنسیز میں آئی تھنک 56 اینڈ 57 ہے یہ، یا 55 اینڈ آئی ڈونٹ نو، بہت سے ہمارے لوگ ہیں سر جو لاسٹ ٹائم بھی ان کو نہیں. لیکن آپ بھی تو لائل نہیں رہے نا. اب مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب نے پی اے ٹی نے جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا دیے، تو آپ سے یہ کیوں ناراض ہو گئی؟ یہ تو بہت علامہ طاہر القادری صاحب پاکستان عوامی تحریک کے لوگ. ہم ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی کے ساتھ تھا، لیکن آپ لوگوں نے ایک ساتھ مل کے جلسے بھی کیے تھے، میں یاد ہے. بالکل ہوا تھا، سارا کچھ تھا. یہ آئے تھے، وہ کیوں ناراض ہوئے؟ وہ آپ سے ناراض. طاہر القادری صاحب چلے گئے جی، باہر چلے گئے. لیکن وہ مایوس ہو کے گئے نا کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن جو سانیہ تھا اس پہ کوئی آپ نے پیش رفت آپ کے زمانے میں. سر وہ ہم نے پیش رفت تو نہیں کرنی تھی سر، وہ جنہوں نے نہیں کرنے دینی تھی وہ نہیں ہوئی سر. جو نواز شریف، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، بس اپنے جو ہے نواز شریف صاحب کو جنہوں نے باہر بھیجا ہے، جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو بسٹ کرایا سر، وہی لوگ کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے سر. وہ نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہوئی. ہیں پرابلمس ہیں سر، ہمارے سسٹم میں مسائل ہیں، کیویٹس ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیپ کیویٹس ہیں سر، جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو ہمیں اس سسٹم کو امپروو کرنا ہے سر. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ان سارے مصائب کے باوجود، ان سب تکالیف کے باوجود ہم کھڑے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں سر، بیٹھیں گے نہیں. جی آپ اچھا، اندر جو پارٹی کے چونکہ آپ بڑے امپورٹنٹ اہم رکن ہیں پارٹی کے، تو سچ سچ ذرا بتائیے ہمیں. خیر آپ سچ ہی بتا رہے ہیں، جو ہی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پارٹی کے اندر اس وقت کیا فیلنگ ہے؟ کیونکہ شروع میں آپ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ سویپ کریں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن کے بعد پوسٹ 8 فروری 2024 کیا سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سر کہ کس قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں سر، اور ان الیکشنز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں بارہ لکھ بھی چکا ہوں اس کے اوپر سے کہ میں نے ابھی بھی لاسٹ میں نے کہا کہ دیر 2 ways to go forward from here on. یہ میرا کیپشن بھی، ہیڈ لائن بھی اسی کی ہے کہ 2 ways to go on from here. ایک میں نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کا راستہ، الیکشن کا راستہ جمہوریت کا راستہ ہے، اور جمہوریت الیکشنز جو ہیں اگر فری فیئر اینڈ انکلوسیو ہو جاتے ہیں تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے، اور ان کو معاشرہ جو اس کو یونائٹ کرنے میں آگے لے جائے گا. اور اگر آپ جمہوریت کا راستہ نہیں چنتے، الیکشنز کا راستہ نہیں چنتے، اور میں فیل کرتا ہوں کہ اس کی بہت ساری آئی فیل دیٹس اے گریٹ پاسبلٹی کہ الیکشن اب بھی نہ ہو. کیونکہ اچھا اگر آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں خان صاحب کے بارے میں ان کا یہ ہے ایجنڈا، یہ ہے کہ خان صاحب کو جیتنے نہیں دینا، اور اگر خان صاحب کے جیتنے کے چانسز موجود رہتے ہیں تو الیکشنز کسی نہ کسی وجہ سے پوسٹ پون ہو جائیں گے سر. یہ میری ذاتی رائے ہے سر، اور مجھے اب بھی ان کے پوسٹ پون ہونے مجھے وجوہات موجود لگتی ہیں کہ اس طرح ہیں. اگر وہ راستہ چنا جاتا تھا سر تو پھر یہ ہے کہ جو لوگوں کا جو غصہ ہے، جو کہ اس وقت لیٹنٹ ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو باہر نہیں آیا، وہ باہر آئے گا، اور جب وہ باہر آئے گا تو وہ غصہ جو ہے وہ وائلنس کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جو ملک کے لیے، ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تو میری تو نہیں، آپ وہی پھر 9 مئی والی باتیں کر رہے ہیں. میں تو خواہش سر، ہم نے 9 مئی نہیں کرایا نا سر. خان صاحب تو جیل میں تھے سر. دیکھیے خان صاحب جیل میں تھے، یہ ریالٹی ہے کہ وہ 3 دن کے لیے جیل میں تھے سر، مطلب اتھارٹیز کی کیا تھے سر، تو وہ کیسے کرا سکتے تھے سر؟ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا سر، عوام کا ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، غصہ جو ہے جو وائلنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آج بھی ہماری کنٹینشن یہ ہے جی کہ اس کا آپ جوڈیشل انکوائری کرائیے، جو اس کے ذمہ دار ان کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے سر، ان کو سزا دیں. ہم نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے. اس دن جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ریاست میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونے چاہیے.
لیکن آپ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرا رہے؟ کیا خوف کیا ہے سر؟ خوف اس چیز کا ہے کہ جی ایکچولی وہ پی ٹی آئی نہیں تھے، کوئی اور لوگ تھے. کون لوگ تھے وہ؟ سب کا کریے نا، تعین کرے جی. جسٹس دیکھیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے، آپ کے قانون کا تقاضا یہ ہے، آپ کے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ ہوں، ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن پہلے ان کا تعین تو کر لے نا. اب فوٹیجز دکھا کے آپ کو اس کو پکڑ لیا، 10,000 سے زیادہ لوگ اوور نائٹ پکڑے گئے سر. آج بھی وہ جیل میں 30 دفعہ ری اریسٹ ہوئے ہیں سر. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا آئین ہے؟ ہماری مجبوری ایک شارٹ بریک. سر ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا، اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا رؤوف حسن صاحب، یہ جو ہے آپ مینیفیسٹو ابھی تک پارٹی کا نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے بتا رہا تھا آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ وہ کچھ زیادہ ہی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ بن گیا. اچھا. تو وہ ایڈ ہوتی گئی بہت ساری چیزیں. اتنا زیادہ کمپریہنسو مت کیجیے گا، لوگ پڑھ نہیں پائیں گے. پھر وہ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں ایگزیکٹو سمری اس کی بنا رہا ہوں سر. وہ ہوپ فلی ان دی نیکسٹ کپل آف ڈیز وہ تیار ہو جائے گی سر. کچھ چیزیں نکات ہیں بتا سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے سر، ایک چیپٹر ہے اس کا ہیلنگ دا نیشن. ہیلنگ دا نیشن. ہیلنگ دا نیشن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا، جو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ بہت زخم خور رہا ہے، یہ ملک بہت زخم خور رہا ہے سر. اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی پارٹی ریچ آؤٹ نہیں کرتی دوسری پارٹیوں کو، تو ہیلنگ کس طرح ہوگی؟ سر ہیلنگ کا وہ ایک وہی مقصد نہیں ہے سر. ہیلنگ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. ریکنسیلیشن کی فضائی نہیں بننے دیتے آپ. غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے بھی ہیلنگ ہوتی ہے سر. تو آج کس وقت جو لوگوں کا عوام کا حال ہے، اگر پاسٹ پرفارمنس دیکھیں تو ہیلتھ کارڈ دیکھیں جس نے ایک ریولوشنائز کر دیا تھا سر. ہیلتھ سیکٹر کو ریولوشنائز کر دیا تھا. جو احساس پروگرام تھا اس نے سوشل سیکٹر کو ریولوشنائز کر دیا تھا سر. اگر حکومت کو کام کرنے دیں تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ تو ریکنسیلیشن ابھی بھی آپ نے نہیں کرنی سر. ہم تو اپنے ہمیشہ کہا ہے کہ اوپن ہے. آج بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم ہر بندے سے بات کرنے آپ خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم نے کہا ہے جی کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں تو ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. باقی الیکشنز کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے سر، اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں گے سر. میں ڈائلاگ ایک ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے میرا تو تھنک ٹینک کرتا ہی ہوا ہے سر. ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ منی شنکر رائے صاحب نے کہا ہوا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں. انہوں نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں ڈائلاگ زیادہ ہونا چاہیے، اور جہاں مسائل بہت زیادہ ہوں وہاں وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے. تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں سر. تو آپ کوئی اسٹیک ہولڈرز باقی جتنے بھی ہیں سر. آپ کے چیئرمین شاید بلیو نہیں کرتے نا، صاحب کا چیئرمین. نہیں سر، نہیں ایسا نہ کہہ. اچھا کیوں آپ دل کو تکلیف دیتے ہیں؟ نہیں، اپنی سمجھ کے لیے لوگوں کو سمجھانے. نہیں بہت سر. ابھی وہ پرائم منسٹر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے پرائم منسٹر کے عہدے کا انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، حلف نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا انڈیا ول ٹیک اے اسٹیپ، آئی ٹیک ٹو. انڈیا کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر بات نہیں کرتے. یہاں اکاؤنٹیبلٹی اگر پروسیس جو ہے سر وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے نا سر. ریاست اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتی سر. اگر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو فرسٹریٹ کریں گے تو کیا، جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے ہم بیٹھے صرف این آر او مانگتے تھے سر. کوئی ان کا ایجنڈا میں کوئی اور آئٹم ہوتی نہیں تھی سر. اتنا فرسٹریٹ ہوئے ہم لوگ. مانگتے تھے وہ، بار بار مانگتے تھے وہ. تو یہ دیکھیں ایک ویژن ہے نا آپ ایک شخص کا. آپ خان صاحب کا ویژن ہے اور ان لوگوں کا ویژن ہے. میں دونوں کو جانتا ہوں سر، بلکہ تینوں کے ساتھ بھی کام کیا. میں بے نظیر صاحبہ سے بھی میری مطلب اچھی خاصی میری بات چیت تھی میری ان کے ساتھ. آئی اسٹل ریمبر مائی لاسٹ میٹنگ ود ہر، جب انہوں نے مجھے کال کیا تھا دبئی میں. تو مجھے وہ بھی میٹنگ یاد ہے. وہ تو اس میں مواد جو ہے وہ کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. آئی ہوپ آئی فائنڈ دا ٹائم ٹو رائٹ اے بک. کافی کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے سر. آپ ٹائم ملے تو ان کو کمپائل کر کے کچھ. اچھا تھوڑا سا چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، آپ بات کمپلیٹ کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں وہ دیکھیں سر، ڈائلاگ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اور ڈائلاگ کو کبھی آف دا ٹیبل نہیں کرنا چاہیے سر. ہمیشہ ڈائلاگ کو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ نہیں لنک کر سکتے سر. آپ کریں سر، آپ ریکنسیلیشن کے لیے ڈائلاگ کریں، ٹھیک ہے. آپ پرنسپلس پہ ڈائلاگ کریں پرنسپلس کی بیسس پہ آپ ریکنسیلیشن بھی کریں، ٹھیک ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا فارن پالیسی پہ، کیونکہ کچھ منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. اگر پی ٹی آئی انتخابات جی جاتی ہے اور حکومت بناتی ہے تو اس بار آپ کی فارن پالیسی کیا ہوگی؟ کیا وہی باتیں ہوں گی اسی قسم کا کہ خلیجی ممالک سے ہمارے تعلقات میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے، سی پیک آگے نہ چل سکے، یہ تمام چیزیں رہیں گی؟ یا کچھ آپ لوگوں نے یو ہیو ری تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کو ری جگ کرنا چاہیے کچھ پریورٹیز کو؟ آپ نے 3 محاذ گنوائے ہیں سر. وہ تینوں محاذوں کے بارے میں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر. میں ایگری نہیں کرتا. وہ تو بالکل میں نہیں کرتا سر. دیکھیے محاذ نمبر 1 آپ نے کہا جی کہ خلیجی ممالک کے ساتھ سر ہمارا بالکل اس میں کوئی ایک ہاتھ نہیں تھا. دیکھیے
فرسٹریشن بہت تھی. OIC کو آپ دیکھیے ایک ڈمی بنی ہوئی ہے سر پچھلے 50 سال سے جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں. ابھی جب لیکن آپ اسی قسم کی بات کریں گے تو پھر دنیا کیسے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اچھا نہیں تو لوگ بھی بات ٹھیک ہے سر, ان کو جاننا چاہیے سر, دے مسٹ نو. دیکھیے ابھی دیکھیے یہ جو ہوا ہے غازہ میں ہوا ہے سر, اور یہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے. آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ OIC کا اجلاس ہوتا ہے سر, 57 ممالک ہے اس میں, ٹھیک ہے سر, اور انہوں نے ایک ریزولوشن موو کرتے ہیں وہ کہ جی ہمیں اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہونے دی نا. دیکھیں سر 4 ملک کھڑے ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ the one who heads the OIC, اور وہ 4 ملکوں نے اس کو جیپٹائز کر دیا. آج ہمارے سامنے میسیکر ہو رہا ہے, جینوسائڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا. آپ کی اگر حکومت ہوتی اس وقت تو کیا کرتے؟ ہم زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے سر, ہم انسسٹ کرتے OIC کے اوپر, ہم کرتے سب کے ساتھ ڈیلیبریٹ کرتے. اگر آپ OIC کو ڈمی ڈمی کہتے رہیں گے تو کون آپ کی بات سنے گا؟ ہے نا سر, نہیں کوئی ڈپلومیسی کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. نہیں, ڈپلومیسی کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے پھر کریں, ایکٹیو ہونا, اس کو ایکٹیویٹ کریں, اس کو آگے چلائیں. آپ ایک سرکلز میں نہ چلیں نا. جو اس وقت جینوسائڈ ہو رہا ہے کیا اس کو روکنا نہیں چاہیے؟ ساری دنیا کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن مسلمانوں کی زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے سر کہ وہ مسلمانوں کا جینوسائڈ ہو رہا ہے سر. یہ ہو گیا سر. دوسرا سر سی پیک کے اوپر جتنے ہم کمیٹڈ تھے وہ کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو ذاتی طور کے اوپر آپ کے پاس حاضر ہوں گا, آپ کو بتا دوں گا. ہمارے خان صاحب اپنی ہر سپیچ میں چائنیز ماڈل کی بات کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ان کی کرپشن کے خلاف کی لڑائی کرتے تھے اور پاورٹی کے خلاف. 2 چیزیں تھیں سر ان کی جو قریب تھی سر ہمیشہ. تو شاید ان کے مزاج میں یہی تو نہیں ہے کہ اسی ماڈل کی طرف وہ جا رہے ہیں, اتھارٹیرین پولیٹیکل ماڈل. اگر آپ کی ہماری مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, اور آپ کے مینیفیسٹو میں ہے کہ آپ نے پاورٹی ختم کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہاں انیشیٹوز بھی لیے تھے. اور اگر کسی اور ملک سے کوئی لیڈ مل سکتی ہے تو ہم لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں. بٹ اس پولیٹیکل سسٹم میں رہ کر چائنا نے وہ کام کیے نا, تو پھر آپ کو اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم بھی چاہیے. ہم اگر ہمیں بیٹ ملتی ہے, دیکھیے اس سسٹم میں کیویٹس تو بہت ہیں. میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے بھی, تو ان کیویٹس کو تو آپ نے پور کرنا ہے. آپ کے لیگل سسٹم میں بہت کیویٹس ہیں جو رکھے ہوئے چوروں ڈاکوؤں نے کہ ان کا استعمال کر کے وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں ان کو اور آگے بڑھتے رہیں, پکڑے نہ جائیں. تو یہ ختم تو کرنا پڑے گا نا سر. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کو ایک پرماننٹ میکینزم کے طور کے اوپر انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. میں فیل کرتا ہوں یہ ہمارے وی ور کمیٹڈ سی پیکس. 13 مہینے کے لیے وہ فریز ہوا, کیوں ہوا, کون تھا وہاں, ہو ہیڈڈ اٹ؟ لیکن حکومت تو آپ کی تھی, آپ نے یہ پوائنٹ کیا تھا. اس بات کو میں ریپیوڈیٹ نہیں کرتا. آپ کی اس بات میں وزن ہے, میں نہیں کرتا, لیکن یقین جانیے بہت کچھ اور ہو رہا تھا. اور امریکہ کے ساتھ جو معاملہ, امریکہ کے ساتھ تعلقات, خان صاحب نے کہہ دیا تھا اٹس آل ان دا پاسٹ. لیکن جو ہوا سائفر, اب حکومت آئے گی تو اس حکومت نے کہا جی کہ سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسٹینڈ نمبر 1. کہانی کو ہم نمبر 2 سائفر جی انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے. نمبر 3 سائفر آ گیا. اچھا اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ سائفر کی بات نہ کی جائے تو مقدمہ کون چلا رہا ہے سر؟ نہیں چلے, میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ کی حکومت آتی ہے تو کس طرح آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح اپنے تعلقات, ہم پاکستان کو فوکس کرنا چاہتے ہیں سر. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. ریجن میں خان صاحب کا فوکس ریجن میں بہت زیادہ تھا سر. چائنا ہمارے پاس ہے, ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس کو ہم فردر اسٹرینتھن کریں گے. بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیسے آگے لے کر چلیں گے, پوری منشور میں کیا ہے؟ پوری کوشش کریں گے سر کہ بھارت, لیکن اس میں لگتا ہمیں یہ ہے کہ فرینکلی آئی ڈونٹ نو, آپ تو چونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ انلائٹن کر سکتے ہیں. پھر فیل ہے کہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے سر, اس مودی مائنڈ سیٹ کے پریزنس میں سر میرا نہیں خیال کہ مودی صاحب is likely to be re-elected. I know that, sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bide for time کہ وہاں کچھ حالات امپروو کریں, ان کی تھنکنگ میں کوئی چینج آئے سر. دوسری بات ہے کہ ہم آؤٹ ریچ اپنی جو ہے وہ نہیں, اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. رشیا کی آؤٹ ریچ تھی, اس کو ہم ڈیفینیٹلی رکھیں گے. امریکہ کے ساتھ وی وانٹ دا بیسٹ ریلیشنز اینڈ وی ہیو, خان صاحب ہیز سیڈ اٹ اگین اینڈ اگین. اینڈ میں جو ملتا رہتا ہوں ڈپلومیٹک کمیونٹی سے, میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا مطلب وی وانٹ گڈ ریلیشنز ود ایوری بڈی. ان کا جو تھا سارا ایک یارڈ اسٹک تھا, we will be partners with every country of the world in peace, but we will not be partners in war. یہ ہے ہمارا موٹو سر. ہم ملک کو امن انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی لاتے جاتے ہیں. میری ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ہم نے لڑائیاں لڑی ہیں دوسرے لوگوں کی بحث کے اوپر, انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیمیج کیا سر. بی دیٹ one against Soviet Union, former Soviet Union, be that the war on terror, and be that so many other things that we have done. Even now we are doing. I won't name it. نہیں بٹ غزہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جہاں ہم اپنی آرمی نہیں بھیجیں گے وہاں سے. اچھا, ہم ڈپلومیسی کا استعمال کریں گے, لیکن it should be very proactive diplomacy. It should not be defensive diplomacy. اس میں فرق ہے سر. آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں سر. لیکن یہ بیٹھے ہوئے کہ جی ہم اپنے لوگوں کا جینوسائڈ دیکھیں,
I'm very I think ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ جی ہم نے وہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو آئی سی جے میں گیا تھی اس کو ہم سپورٹ کیا. آئی تھنک اٹس اے گڈ پازیٹیو اسٹیپ. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا سر, اور صرف ہمیں نہیں سر, اگر ہماری اس وقت جو ہے مسلمز آف دا ورلڈ آر امپیرلڈ. یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے, ایک ملک کی داستان نہیں ہے سر. جو اس وقت جو حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز, اس خطے کو دوبارہ جو ہے آگ کی لپیٹ میں ڈالنا, اور اس کا فال آؤٹ کشمیر پہ بھی ہو رہا ہے سر, ہو چکا ہوا ہے سر, بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ اس خطے کو دوبارہ آگ کی لپیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, بیکاز بیسیکلی اٹس دی اوور آرچنگ پالیسی آف کنٹین چائنا. اس کے حصے دار بنا رہے ہیں. پاکستان کو چاہتے ہیں کہ انڈیا کا سبسروینٹ ہو جائے. یہ ہے ویسٹرن جو اپروچ ہے کہ ہم ٹوتھ لیس ہو جائیں, اور ہم وہ کریں جو کہ ہے. بے شک ہم ایکٹیولی اس پہ شریک نہ ہو, لیکن ہم اس کو آبجیکٹ بھی نہ کریں. تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس کی وجہ سے بہت خراب ہوں گے. آئی ایم اگینسٹ اٹ. آئی وڈ ناٹ وانٹ پاکستان ٹو بیکم سبسروینٹ ٹو اینی کنٹری ان دا ورلڈ. ہمیں اپنی انڈیپینڈنس, اپنی ساورنٹی کو ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے سر. خان صاحب اسٹینڈس فار آل دیٹ. تو مشکل کام ہے سر ان لوگوں کو ہضم ہونا جو کہ جنہوں نے ہمیشہ سے ایک سروائل اپروچ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں امریکہ کا قصور نہیں ہے یا ویسٹرن ورلڈ کا قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہماری اپنی تھنکنگ کا قصور ہے. ہم تھنکنگ کا قصور ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ہم ڈپینڈنٹ ہے, وہ ملک ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہم بہادر ہو گئے یا ہم اسٹرانگ ہو گئے. ایک انٹرسٹنگ ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے, پرسو کریں گے, لیکن شاید کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں کہاں. ایبسلیوٹلی کریکٹ, ایبسلیوٹلی کریکٹ سر, بالکل نہیں ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ کبھی یہ بن جاتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ سیٹو کر لیا, کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ سینٹو ہو گیا, اب ہم نان نیٹو ایلائی ہیں. مجھے بتائیے واٹ برتھ از اٹ, واٹ برتھ از اٹ. ہمارا نیشنل انٹرسٹ صرف اور صرف اس ملک کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا اور اس ملک کے عوام کی ویلفیئر کو پروموٹ کرنا, یہ دو نیشنل انٹرسٹ ہے. جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہمارے لیے آٹومیٹیکلی آؤٹ ریچ ہماری جو ہے سر وہ ہو جائے گی سر. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو فار یور کینڈیڈنس, کینڈور. بڑا انجوائے کیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پہ دوبارہ بھی ڈی سائفر پہ آتے رہیں گے. Sir, thank you very much. Thank you very much. Always. I'm a great admirer of yours, sir. And I'm so very gracious of you کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا. Very kind. اور آپ نے اتنا سب کچھ ڈسکس کیا. Very kind. ناظرین, آج آپ کا ڈیسائفر یہیں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.